السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ وغیرہ کے نام پر جگہ جگہ پر جلسے اور پروگرام کروا رہے ہیں۔ آپس میں سب مل کر عمومی چندہ وغیرہ کر کے بھی دعوتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کیا اس طرح کے پروگرام اور جلسے جلوس کا کہیں سے ثبوت ملتا ہے؟ کیا ان پروگرام میں ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ کیا ہے پورا مسئلہ اور کیا ہے اس بارے میں شرعی حکم؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے سے۔ چنانچہ کسی نے فتویٰ پوچھا ہے، سوال: ربیع الاول کے مہینے کی تخصیص کر کے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جیسے ناموں سے جلسہ و جلوس کا انعقاد کرنا اور ماہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے عوام کو باخبر کرنا اور ان سے مشورہ کر کے جلسے کے لیے ربیع الاول کی تاریخ طے کرنا اور خصوصی اہتمام کے ساتھ اجتماعی جلسوں کا شیڈول ترتیب دینا کہ ایک ہی اشتہار میں اپنے علاقے کی مختلف مساجد میں ربیع الاول میں شب و روز جلسوں کی ترتیب رکھنا اور عوام کو فضائل سنا کر جلسوں کے اخراجات چندہ کر کے وصول کرنا، جیسے شرکاء کے کھانے پینے، خطیبوں اور مقررین کے اخراجات، وظائف و ہدایہ کے لیے چندہ وصول کرنا شرعاً درست ہے کہ نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا ہر مومن کے لیے لازم ہے، لیکن سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ شرعی اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت و سعادت کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و احوال، فضائل و مناقب اور حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بیان و تقریر کرنا کار ثواب ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو خاص کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جشن و تہوار منانا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر سچا عاشق اور جانثار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود صحابہ کرام نے کبھی بھی اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو عید اور تہوار کے طور پر نہیں منایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخوں میں متعدد اقوال ہیں، لیکن وفات کی تاریخ اکثر مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، اس لیے اسے 12 وفات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بڑا المناک سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس المناک حادثے کے دن کو عید اور خوشی کا دن قرار دینا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ کسی سچے و محب رسول کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس متعین تاریخ کو جشن میلاد النبی کے طور پر منانا اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔